اچھا مجھے سب اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کا ایک جو شاندار اور جاندار ملکہ خطابت کا ہے، یہ کب سے پروان چڑھا؟ یہ شوق تھا، یہ ذوق تھا، یہ جمالیاتی طور پر آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطابت کے میدان میں ہم کچھ جاہل خطباء کو بھی دیکھتے ہیں، نہ روایت کا پتہ، نہ درایت کا، نہ آیت کا، اور وہ قصے کہانیوں کے پیچھے اس طرح عوام کو، مطلب خاص طور پہ بریلوی جو عوام ہے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو ان کو کیا نصیحت کریں گے، عوام کو کیا کہیں گے، اور خاص طور پہ اپنا جو آپ کا یہ خطابت کا اور میں جرنی کا اپنے سفر؟ والی بات تو بعد میں کر لیتا ہوں. سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا جی کہ سمجھے اپنے بھائیوں سے، اپنے ممبروں پر بیٹھنے والے خطباء علماء سے کہ دور کا تقاضا سمجھیے صحیح. اور مقتضائے حال کیا ہے، ہوں وقت کی نبض کدھر چل رہی ہے. ہوں آپ کی باتوں پہ اگر میمیں بنتی ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ آپ ڈائریکشن صحیح پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. آج جو دور ہے وہ آرگیومنٹ کا دور ہے، وہ حوالے کا، Logic کا. ریفرنس کا، لاجک کا دور ہے. تو کوشش کریں، ہم سے بھی ایسی باتیں ممکن ہے کوئی ہوئی ہوں گی، لیکن اب ہم بھی اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، آپ بھی چینج کریں، مطالعہ کر کے قرآن اور حدیث اور حوالے کے ساتھ مستند بات ٹھیک. کریں تاکہ آپ دین کی اور سنیت کی نیک نامی کا باعث بنے. ایسی الٹی سیدھے بے سر و پا باتیں اور ایسے واقعات کرامتیں قصے کہانیاں اس کا اب دور نہیں ہے، نہیں رہا. وگرنہ اس کا نقصان ہے. اچھا، جہاں تک میری خطابت کا تعلق ہے تو میں تو خیر کوئی ایسا خطیب اب بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو یہ صحیح بات یہ ہے کہ خطیب میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اچھے ان کا سٹائل ہوتا ہے خطابت کا، اور پھر وہ مسجع مکفہ اور کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں گرانا ہے، کتنا پورشن کس بات میں. مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں آتی، اور نہ ہی میں کوئی شعوری طور پر خطابت کی طرف آیا ہوں. صحیح. تو میں پڑھتا تھا، الحمدللہ میں نے اچھے طریقے سے کتابیں پڑھی ہیں. جب میں پڑھ رہا تھا اسی دوران ہی میں طلباء کو پڑھایا بھی کرتا تھا. یعنی مختلف کلاسز کے طلباء اپنی کتابیں لے کر میرے پاس آ جاتے تھے سمجھنے کے لیے. تو الحمدللہ میں پڑھا، اس سے مجھے ایک ملکہ ہو گیا اور کانفیڈنس ہو گیا. تو پھر میرے اوپر کرم یہ ہوا کہ میرے اساتذہ نے حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد عبدالقیوم قادری رضوی ہزاروی نور اللہ مرکزہ و استاد گرامی شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اعتماد کیا اور مجھے فراغت کے اگلے سال تدریس پر بٹھا دیا. تو میں نے تدریس شروع کر دی. جامعہ نظامیہ میں تدریس کرنا جہاں اعزاز ہے وہاں بہت بڑا مشکل کام بھی ہے. تو الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے اساتذہ کی محنت اور ماں باپ کی دعاؤں سے اپنے آپ کو منوایا. پھر نظامت کی تحریکوں میں بھی کام کرتا رہا. خطابت کا کوئی میرا نہ پلان تھا، نہ میں نے کبھی اس پر فوکس کیا، نہ میں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی، اور نہ میں نے اس کو شعوری طور پر اپنایا. اب مجھے خود نہیں پتا کہ میں خطیب کیسے بن گیا ہوں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یوں ہے کہ جب میں دورہ حدیث شریف کر رہا تھا تو اس دوران دو سانحات اہل سنت کے لیے ہوئے. ایک تو حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ کا وصال ہوا، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے تعزیتی ریفرنسز جامعہ نظامیہ میں رکھے گئے خراسیہ مسجد میں. تو ہمارے دورہ ہم کر رہے تھے، تو استاد گرامی ہمارے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں نے دورہ حدیث شریف کی ساری کتابیں سوائے بخاری کے حضرت مفتی اعظم پاکستان سے پڑھی. ساری بخاری شریف شرف ملت علیہ رحمہ حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بخاری، باقی ساری مفتی اعظم سے. تو عبارت میں پڑھتا تھا بہت زیادہ، زبان بھی اللہ کے فضل سے صاف تھی. شاید مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے اس سے اندازہ لگا لیا، کوئی ان کی نظر تھی، اور یقیناً وہ صاحب نظر تھے، صاحب بصیرت تھے، اللہ کے ولی تھے. تو وہ تعزیتی ریفرنس رکھا گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ طلباء کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے، ایک میں بھی دوسرے میں بھی. پھر وہ کئی بار مجھے کہہ دیتے تھے کہ او خطیب صاحب. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آپ نے کیوں مجھے یہ فرمایا ہے. میں نے تو آپ کے سامنے کبھی کوئی، ادھر ایک آوان ٹاؤن سے وہ مسلم کتابوی والے ہوتے تھے عمر فاروق صاحب، وہ ایک دفعہ آئے مفتی صاحب سے کہ ہمارے ہاں پروگرام ہے، صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی وہاں خطیب تھے اور وہ بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں میں نے خطاب کیا. تو کہا کہ جب ہمیں کوئی خطیب دیں، وہاں پروگرام شب برات کا تھا یا غالباً. تو مفتی صاحب قبلہ نے، میں اس وقت میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے بلایا اور کہا کہ مولانا آپ نے
کل ان کے ساتھ جانا اور پروگرام میں خطاب کرنا. اچھا اگلے دن ان سے پوچھا بھی کیسا خطاب کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی بہت خوبصورت گفتگو بچے نے کی ہے. تو مجھے بھی کہا ہاں جی سنائیں کل پھر کیسے. تو وہ مجھے اکثر کہہ دیتے تھے خطیب صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پتہ نہیں اس مرد کلندر مرد درویش کی زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ ہے خطیب صاحب جو میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور میں خطابت کی دنیا میں آ گیا اور آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر بالکل خطابت کرتا رہتا ہوں وغیرہ اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. بالکل یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی, کوئی شک